اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم نفسیات کے تاریخی پس منظر کے بارے میں پڑھیں گے۔ نفسیات کا ارتقاء اور انسان کا ارتقاء جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوا۔ نفسیات کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود انسان کی۔ جب انسان نے اس دنیا میں قدم رنجہ فرمایا تو ساتھ ہی نفسیات کا آغاز ہو گیا۔ نفسیات کا پس منظر جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری کے اوراق کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نفسیات موجودہ شکل میں ہمیشہ سے موجود نہ تھی۔ آج کے اس سائنسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے نفسیات نے ایک طویل سفر کیا ہے۔ پہلے یہ فلسفے اور مذہب کا حصہ تھی۔ فلسفے اور مذہب سے علیحدہ ہو کر اس نے اپنی الگ پہچان قائم کی، اور یہ پہچان قائم کرنے کے لیے اس کو درج ذیل ادوار سے گزرنا پڑا، جس میں سب سے پہلے پریمیٹیو پیریڈ آ جاتا ہے، جس کو قدیم دور کہتے ہیں۔ اس میں انسان جو ہے اس نے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ فرد اپنے خیالات اور مظاہر فطرت کے درمیان تعلق قائم کرنے کی کوشش میں اس دور میں مصروف رہا۔ دوسرا دور آ جاتا ہے جس کو گریک پیریڈ کہتے ہیں، یونانی دور، اس کو قبل مسیح کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ جدید نفسیات کی جو بنیاد ہے وہ یونانی دور سے جا کے ملتی ہے۔ یونانی فلاسفر جو ہیں اپنے علم و دانش، تجربے اور بصیرت کی بیس پہ کائنات کے مختلف امور کی وضاحت کر رہے تھے، استدلال اور منطق سے حقائق کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور یونانی دور جو ہے اس کو انتہائی مہذب دور تصور کیا جاتا ہے۔ یونانی جو ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ گردانے جاتے تھے، اور ان کا جو موضوع تحقیق تھا وہ کائنات تھا۔ یہ ان میں سب سے پہلے تھیلیز آ جاتا ہے جو کائنات کی حقیقت پانی کو قرار دیتا ہے۔ ڈیموکریٹس آتا ہے، یہ ترقی پسند مفکر گردانا جاتا ہے، اور اس نے جو ہے کائنات کو جواہر پہ مشتمل قرار دیا۔ وہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ذرات ہوتے ہیں یہ جواہر، اور انسان بھی کائنات کا کیونکہ حصہ ہے تو وہ بھی جواہر پہ مشتمل ہے۔ اس کے مطابق فکر کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہے، جبکہ احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بیرونی جواہر مخصوص قوت سے جواہر روح سے ٹکراتے ہیں۔ اگر ان جواہر کی قوت ایک خاص درجے سے کم ہو تو احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اسی سے حسی دہلیز کا نظریہ جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا۔ ہراکلیٹس جو ہے اس نے کائنات کی حقیقت آگ کو قرار دیا، اور اس نے کہا کہ آگ میں تغیر پذیری کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی اور حرکت جو ہے وہ کائنات کی اصل حقیقت ہے۔ کائنات میں تبدیلی کا عمل ایک منظم طریقے سے جاری رہتا ہے۔ فیثاغورس کائنات کے بارے میں اس نے عناصر اربعہ کا نظریہ پیش کیا۔ یہ کہتا ہے کہ کائنات 4 عناصر آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے مل کے بنی ہے، اور کائنات کی تشریح جو ہے اس نے علم اعداد کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے اعداد میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اسی طرح سے کائنات چونکہ اعداد پر مشتمل ہے اس لیے اس میں بھی مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ امپیڈوگیلس جو ہے اس نے بھی عناصر اربعہ کے نظریے سے جو ہے مطابقت اختیار کی۔ یہ بھی کہتا ہے کہ کائنات جو ہے یہ 4 عناصر سے مل کے بنی ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ اور اس نے نظریہ ادراک پیش کیا۔ محبت، نفرت کو وہ خالص مادی اور میکانک قوت جو ہے نا وہ گردانتا تھا۔ بقراط جو ہے یہ بھی ایک عظیم فلسفی، کامیاب سرجن اور نفسیاتی معالج تھا۔ ذہنی امراض کو اس نے 3 اقسام، مینیا، مالیکولیا اور دماغی بخار میں تقسیم کیا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ ذہنی فسادات دماغی امراض ہیں اور یہ دماغ میں چوٹ کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ بقراط کے مطابق نفسیاتی یا ذہنی مریضوں سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اچھا سلوک کرنے سے ان کا تناؤ دور ہوتا ہے اور یہ پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہسٹیریا یا مالیکولیا کو یہ عورتوں کی بیماری گردانتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اس میں مریض کو جو ہے وہ غشی کے دورے پڑتے ہیں، اور جو مریض ہے اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے، شادی ہے۔ یہ بھی جو ہے عناصر اربعہ کے نظریے کا قائل تھا، اور کہتا تھا کہ کائنات 4 عناصر آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے مل کے بنی ہے۔ اور شخصیت کے بارے میں اس نے تھیوری آف کریکٹرولوجی دی کہ 4 طرح کی رطوبتیں فرد میں پائی جاتی ہیں، اور جو مختلف رطوبتیں ہیں ہر رطوبت کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔
فرد میں جس رطوبت کی زیادتی ہوگی شخصیت پر اس کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں نظر آئیں گے۔ یہ جو رطوبتیں ہیں وہ بلغمی، دموی، سوداوی اور صفراوی ہیں۔ ان رطوبتوں کی مقداروں میں اگر توازن ہو تو فرد تندرست رہتا ہے، اور اگر ان میں کمی بیشی ہو جائے تو فرد بیمار پڑ جاتا ہے۔ ہر قسم کے اجسام کو زندہ رکھنے کے لیے روح کو یہ اہم گردانتا تھا۔ روح کے بغیر جسم فانی ہے، اس نظریے کا یہ قائل تھا۔ سقراط نے پہلی دفعہ جو ہے وہ روح کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا، اور یہ کائنات کی بجائے جو ہے یہ انسان کے مطالعے کے اوپر فوکس کرتا تھا۔ علم جو ہے اس کو نیکی کی بنیاد قرار دیتا تھا۔ علم سے روح پاک ہوتی ہے، روح جسم سے برتر ہے، اسے پاک رکھنا چاہیے۔ علم پر عمل کرنے سے عرفان یعنی خود آگاہی پیدا ہوتی ہے۔ سقراط کا مشہور مقولہ ٹو نو دی سیلف، یہ جو ہے اس میں وہ روح کا دوسرا نام جو ہے وہ خود آگاہی کو قرار دیتا ہے۔ اس کے مطابق سچائی ہر ذہن میں موجود ہوتی ہے، فرق صرف تلاش کا ہوتا ہے۔ علم سے سچائی کی تلاش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ نیکی کرنے کے لیے نیکی کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ جب فرد کو اس کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے تو وہ برائی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ سقراط نے جو ہے اس تکراری استدلال کا طریقہ جو ہے متعارف کروایا، اور وہ اپنے طریقے استدلال سے دوسروں کو اپنے نظریات کا قائل کرتا تھا۔ پہلے سوالات کر کے لوگوں میں کیوریسٹی پیدا کرتا تھا، اور پھر جو ہے ان کو دلیل سے اپنے جو ہے نا اس کا قائل کرتا تھا، اپنے نظریے کا قائل کرتا تھا۔ فرائڈ اور راجرس نے بھی اس کے نظریے کو، اس کے جو خیالات تھے ان کو جو ہے اپنے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا ہے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ سقراط کی بہت دل دادا تھی، اور حکومت وقت نے اس کے اوپر بغاوت اور بد کرداری کا جو ہے مقدمہ بنا دیا، اور اس کو جو ہے سزائے موت سنائی گئی۔ اس نے زہر کا پیالہ پی کے موت کو گلے لگا لیا، مگر حکومت وقت سے بغاوت نہیں کی۔ اس کا جو شاگرد تھا وہ افلاطون تھا، اور افلاطون جو ہے وہ ثانویت پسند مفکر اور فلسفی تھا۔ اس کے مطابق روح اور جسم الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ اس کے مطابق یہ تھا کہ فرد جو ہے وہ روح اور مادے سے مل کے بنا ہے۔ روح جو ہے روح انسانی کا تعلق روح کائنات سے ہے، اور روح میں عقل پائی جاتی ہے۔ اس کی مدد سے فرد جو ہے وہ حقیقی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، اور عقل کی بالادستی کے قائل ہونے کی وجہ سے اس کو ریشنلسٹ یا عقلیت پسند مفکر بھی کہا جاتا ہے۔ افلاطون کے مطابق علم دو طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک حواس کے ذریعے سے اور ایک عقل کے ذریعے سے۔ عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو یہ فوقیت دیتا ہے۔ شخصیت کا اس نے سہ رخی نظریہ پیش کیا۔ شخصیت کا ڈھانچہ عقل، ارادے اور جبلت پر قائم کرتا ہے، اور اس کی حیاتیاتی بنیاد دماغ، دل اور معدہ ہے۔ انسانی روح تینوں عوامل میں یکجاہیت پیدا کرتی ہے۔ ان میں عدم توازن سے شخصیت میں عدم مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے ان مدارج سے متعلق فضائل کا بھی ذکر کیا۔ اس کے مطابق عقل صحیح کام کرے تو دانائی بن جاتی ہے۔ انسان کے جذبات و احساسات اگر عقل کے تابع رہیں تو دوسری فضیلت شجاعت پیدا ہوتی ہے، جبکہ شخصیت کی تیسری فضیلت ضبط نفس ہے، جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شخصیت پر عقل حاکم اور جبلت محکوم ہو جاتی ہے، اور شخصیت کے تمام مدارج میں نظم و ضبط پیدا ہونے سے عدل کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ خیالات میں تلادم کا نظریہ بھی افلاطون نے دیا۔ اس نے اپنے نظریات میں لذت پسندی پر فوکس کیا۔ وہ کہتا تھا کہ خیر سے روحانی لذت اور شر سے روحانی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اچھا کام روح میں آسودگی کا باعث ہے، اور برے کام سے روح جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے پہلی یونیورسٹی اکیڈمی کے نام سے قائم کی۔ ارسطو جو ہے اس نے ایک اور یونیورسٹی لائسیم کا قیام کیا، اور استخراجی استدلال کا طریقہ متعارف کروایا۔ نفسیات کے موضوع پر پہلی کتاب دی اینیما اس نے تحریر کی۔ اسی کی وجہ سے واٹسن اس کو پہلا باقاعدہ ماہر نفسیات قرار دیتا ہے۔ اس نے افلاطون کے نظریہ ثانویت سے اختلاف کیا۔ روح اور جسم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے مطابق جسم روح کا تفاعل یا فنکشن ہے۔ جیسے آنکھ کا تفاعل دیکھنا ہے، اسی طرح سے
جسم روح کا تفاعل جو ہے وہ جسم ہے۔ روح ایک اکائی ہے جو جسم میں چلتی پھرتی ہے اور موت کے وقت جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس نے نظریہ ارتقاء بھی متعارف کروایا، اور اس کے ارتقائی نظریے میں پودے پہلے نمبر پہ ہیں۔ پودوں میں صرف نباتاتی روح موجود ہوتی ہے، اور نباتاتی روح موجود ہونے کی وجہ سے ان میں صرف نشو و نما کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جبکہ ارتقاء کے دوسرے درجے پہ جانور آتے ہیں، اور جانوروں میں حیوانی روح پائی جاتی ہے، اور ان میں نشو و نما کے ساتھ حواس بھی موجود ہوتے ہیں، جبکہ تیسرے درجے پہ انسان ہے جس میں عقلی روح پائی جاتی ہے، اور نشو و نما اور حسیات کے ساتھ اس میں استدلال اور تفکر کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے یونانی دور کے چند مشہور جو ہیں مفکر۔